بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 جنوری بروز منگل ہم بات کریں گے ممنوع فنڈنگ کیس جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، جس کو فورن فنڈنگ کا غیر قانونی نام دیا جاتا تھا، جس کو بعد میں پھر خود جو ایڈمٹ کر لیا گیا کہ یہ ممنوع فنڈنگ کیس تھا، پھر اس میں بہت بڑے پیمانے پر بلنڈر کیے گئے تھے الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے الیکشن کمیشن کا یہ جو دعویٰ تھا کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے ممنوع فنڈنگ کیس کا، اس تاثر کو مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ آپ جس رپورٹ پر رائے کر رہے ہیں وہ رپورٹ کوئی فائنڈنگ نہیں ہے، یا آپ اس بنیاد پر کسی کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے۔ آج عملی طور پر ممنوع فنڈنگ کیس اڑا کے رکھ دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اہم تفصیلات ہے، اور اس میں انور منصور خان صاحب جو کہ سابق اٹارنی جنرل صاحب بھی ہیں، ان کا بہت بڑا کردار ہے، جنہوں نے آج بڑے مدلل دلائل عدالت کے سامنے دیے ہیں اور عدالت کو اس نتیجے پر پہنچایا ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے کارروائی کی ہے یہ فرمائشی کارروائی ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ جبکہ دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں گا کہ شاہد خاقان عباسی کا جو معاملہ ہے LNG ریفرنس کا، نیب نے آ کے کہہ دیا ہے کہ یہ ریفرنس ختم کر دیں۔ کیا بات ہے نیب کی! یہ فیسلٹی، ہمارا ایک کلائنٹ ہے، اس کا ایک کیس تھا اور ایک معاملہ تھا، اسٹیل مل میں وہ جاب کرتے تھے، 2016 سے ایک ریفرنس دائر تھا اور وہ بیچارہ وہاں پر ملازم تھا، اور وہ اس وقت ایک ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہے۔ اس کو لاہور DHA سے اٹھایا گیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 6 سال سے اس کے خلاف ریفرنس چل رہا ہے اور اس کو اس میں اشتہاری کیا ہوا ہے، اور وہ 2 مہینے جیل میں گزار کے آیا۔ اور اس کے خلاف ایلیگیشن کتنے کا تھا جی؟ اس کے خلاف ایلیگیشن تھا 32 لاکھ کا، جو کہتے ہیں کہ جی 50 کروڑ سے کم ہم کسی معاملے میں انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ جہاں غریب کی بات آتی ہے وہاں نیب بڑا بدماش بن جاتا ہے اور 2-2 3-3 ماہ لوگوں کو رکھتا ہے، اور ایسی جگہ پر وہ بتا رہا تھا کہ کراچی مجھے ایسی جگہ پر رکھا گیا کہ جہاں کوئی عام انسان کو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اتنا ظلم کیا گیا۔ قصور کیا ہے؟ غریب تھا۔ اور جہاں ان کی بات آتی ہے، مافیاز کی بات آتی ہے، تو وہاں نیب جا کے کہتا ہے کہ اس کیس کو ختم کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں گا نیب نے کس سیکشن کا حوالہ دیا ہے، اور ساتھ ہم بات کریں گے عطا تارڑ۔ آج پھر کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے اپنی عزت افزائی کروانے کا، عطا تارڑ اور رانا ثناء اللہ ان لوگوں میں سے ہیں۔ جیسے صحافیوں میں سلیم صافی، حامد میر، انصار عباسی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنی عزت افزائی کا شوق ہوتا ہے اور عوام کے ہاتھوں ہمیشہ ان کی ہوتی رہتی ہے۔ وہی کام ان لوگوں کا ہے۔ اور ان کا مقصد کیا تھا؟ یہ آج جو تماشا انہوں نے پنجاب اسمبلی کے باہر ہنگامہ کیا ہے، کیا یہ کوئی گورنر راج کا ماحول بنانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے کہ وفاقی وزراء کے ساتھ بدتمیزی کی جائے، ان کو روکا جائے، سیکیورٹی والے ان کو روکیں، ان کے ساتھ لڑائی کریں، اور پھر یہ کہیں کہ دیکھیں جی یہ تو وفاقی حکومت کے ساتھ لڑ پڑے ہیں؟ اور یہ جو تماشا، اور یہ 2 دن سے رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ اسی کام پر لگے ہوئے ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا، شاہد خاقان عباسی کا پہلے ہم ختم کر لیتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کے خلاف LNG ریفرنس ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے اربوں روپے ریاست کو نقصان پہنچایا ہے، اور شاہد خاقان عباسی جو پہلے دن سے یہ کہتے ہیں کہ نیب ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اب نیب نے اس کو فائدہ تو دینا تھا، کیونکہ وہ جو بندہ یہ کہے کہ نیب نہیں ہونی چاہیے، نیب نے اپنی بچت بھی تو کرنی ہے کہ ہم شاہد خاقان عباسی کے خلاف کیس ختم کر دیتے ہیں۔ باقی جو معاملات ہیں، نیب ترمیم پر بھی آج سپریم کورٹ میں اہم سماعت ہوئی ہے، اور حکومتی وکیل کے آرگومنٹس بھی ہوئے، وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہرحال تو شاہد خاقان، انہوں نے نیب نے کہا بھی ہمیں پیسے جو ہمارے اخراجات ہیں یا جو ہمیں پیسہ ریاست کی جانب سے آ رہا ہے وہ اربوں روپے، وہ تو ویسے ہی ہے۔ اب ایسے ہی ہے کہ ایک ہاتھی ہے جو معذور ہے، اور اس کو بٹھا کے کھلایا جا رہا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے لیکن خرچہ اس کے اوپر اتنا آ رہا ہے، وہی نیب کا حال ہے۔ عدالت ہے جی، جس عدالت میں ناصر جاوید رانا صاحب کی عدالت ہے، LNG ریفرنس پر سماعت ہوئی، اور شاہد خاقان عباسی کو کووڈ ہو گیا ہے۔ انہوں نے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی، جس میں کہا گیا کہ کورونا کے باعث عدالت حاضری سے قاصر ہیں، ذاتی حیثیت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ نیب پروسیکیوٹر نے یہ، کیونکہ ساری نیب پروسیکیوٹرز بھی نئے آئے ہیں، تو نیب پروسیکیوٹر نے موقف پیش کیا کہ LNG کیس میں بھی دائرہ اختیار کا معاملہ آ گیا ہے، اس کیس میں ہم نے ضمنی ریفرنس بھی دائر کیا تھا۔ پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ اس کیس کو آگے چلانے سے پہلے اپنا دائرہ اختیار عدالت دیکھ لے کہ کیا عدالت کا دائرہ اختیار نیب ترمیمی آرڈیننس کے بعد بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا، چونکہ ضمنی ریفرنس سیکشن 14C کے تحت دائر ہوا تھا۔ اب ترمیمی آرڈیننس میں سیکشن 14 سارے ختم کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے LNG ریفرنس تو ویسے ہی ختم ہو جانا چاہیے، تو اس کو بھی دیکھ لیں۔ تو عدالت نے کہا اچھا چلیں، بڑی اہم بات آپ نے بتائی ہے، اگلی تاریخ پر ملزم کو آ لینے دیں، پھر ہم اس کو بھی، جہاں اسحاق ڈار کے خلاف کیس ختم ہو گیا، جہاں
شہباز شریف کے خلاف رمضان شوگر مل کیس ختم ہو گیا تو یہ بھی تو ہو جانا ہے، اور یہ ان کو باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اجلاس جاری ہے اور اعتماد کے ووٹ کا جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں، ملک احمد خان کہتا ہے میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو درست نہیں مانتا۔ بھئی یا تو کوئی آپ اتھارٹی ہوں، آپ ہیں کون بھی، آپ مانیں یا نہ مانیں؟ جب ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے آپ کو غلط لگتا ہے چلے جاتے نا آپ اپنی سپریم کورٹ میں، نہیں گئے آپ، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جو اعتماد کے ووٹ کی بات کرتے ہیں کہ گورنر کا حکم ہے اعتماد کا ووٹ لیں، وہ آپ کے بڑے، آپ کے بزرگوں نے اس کو معطل کر کے رکھا ہوا ہے۔ جو اعتماد کے ووٹ کا گورنر کا نوٹیفیکیشن تھا، بیسیکلی وہ کل عدم ہونے والا تھا، آپ کی پھر بھی عزت بچ گئی، آپ وہ صرف معطل کیا ہے، اور کل اس کے اوپر سماعت ہے 11 جنوری کو پرویز الہی کی پٹیشن پر۔ تو اس وجہ سے اب یہ کیا ہے کہ کل بھی عطا تارڑ بھی موجود تھا اسمبلی میں، اور جو مہمانوں کی گیلری میں رانا ثناءاللہ بھی، اور وہاں پر یہ اپنے لوگوں کو شے دیتے رہے، اپنی آنکھوں کے سامنے ہنگامے کرواتے رہے، وہاں تماشا لگا رہا، بدتمیزی کرتے رہے اسپیکر کے ساتھ، وزیر اعلیٰ کے ساتھ، جو کر سکتے تھے۔ اب آج بھی دوبارہ یہ اسمبلی گھسنے کے لیے پہنچ گئے۔ بھئی آپ کا کیا کام ہے؟ آپ وفاقی وزیر ہیں، جائیں ملک کے، اسلام آباد کے حالات آپ نے دیکھے ہیں، لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا، لوگوں کے مسائل ہیں، جائیں ادھر ہیں اپنے جا کے کام کریں۔ وہ بیٹھے ہیں لاہور میں پنجاب اسمبلی کے آس پاس، تو جو خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناءاللہ عطا تارڑ داخل ہونے لگے تو سیکیورٹی نے کہا بھی آپ کو، آپ کا داخلہ بند ہے، وہاں پھر بدتمیزی کی گئی، لڑائی کی گئی۔ پھر جو ایم پی ایس تھے، کیونکہ سارے جو کرمنلز کو اکٹھا کیا ہوا ہے، انہوں نے غنڈہ گردی کی، سیکیورٹی کے ساتھ لڑائی کی، اور اپنے حصار میں لے کر گئے ان وفاقی وزراء کو پنجاب اسمبلی کے اندر۔ تو پنجاب اسمبلی کے ترجمان نے کہا ہمارا مقصد ان کو روکنا نہیں تھا، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ انتشار پھیلانے آتے ہیں، خدا کا خوف کریں، اسمبلی ہے تو اسمبلی کو چلنے دیں، ان کے یہاں ایم پی ایس تھوڑے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کل لوگ پورے نہیں تھے یا آج لوگ پورے نہیں ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے پورے نہ ہوتے تو ہم 21 بل نہ منظور کرواتے آپ کے ہوتے ہوئے، جو آپ نے ایک طرح سے دھاوا بولا ہے۔ تو یہ ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ بے عزت ہو رہے ہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ وفاقی وزراء کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہو، ان کے ساتھ سیکیورٹی کچھ معاملات کرے، ہم کہیں کہ یہ وفاق کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، یہ وفاقی وزراء کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی ہے، ہم گورنر راج کی طرف جائیں، گورنر کو کہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ ہمارا شہر ہے، ہمارا وفاق کا ہی صوبہ ہے، اور وہاں پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ صرف یہ بہت بدنیت لوگ ہیں، شر پسند لوگ ہیں، یہ بندے پورے کر نہیں سکتے آپ شر پسندی سے، یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ سارے معاملات پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ سے نکلیں، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اور معاملات ایسے ہی چلیں گے۔ دوسری جانب جو آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی ممنوعہ فنڈنگ کیس پر، انور منصور خان صاحب نے دلائل دیے۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی، اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف، یہ وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا جو ممنوعہ فنڈنگ کیس پر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف دیا گیا تھا، جس کی بنیاد پر پھر پورے ملک میں ایف آئی اے نے کارروائیاں شروع کر دیں، یہ وہ فیصلہ تھا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیا کہ شو کاز نوٹس میں پی ٹی آئی کو اپنے دفاع کا مکمل موقع دیا جانا چاہیے، اگر جواب دینے کا مناسب موقع نہیں دیا جاتا تو پھر شو کاز کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پی ٹی آئی جو موقف دے گی اس کو شواہد کے ساتھ ثابت بھی کرنا ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے جواب کا جائزہ لے کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ عمران خان کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا، اظہار وجوہ کے نوٹس کا مطلب ہی یہ ہے کہ انہیں اپنا موقف بیان کرنے اور صفائی کا موقع دیا جائے۔ آپ نے پہلے فیصلہ سنایا، بعد میں آپ نے شو کاز نوٹس جاری کیا، تو یہ کون سا قانون ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر آپ نے فیصلہ پہلے سنانا تھا تو پھر شو کاز نوٹس کا تو پھر مقصد ہی ختم ہو گیا، پھر آپ نے شو کاز نوٹس کس چیز کا دیا ہے؟ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ نے یہ جو سارا کچھ کیا ہے، کہیں کوئی رائج جو قانون کا طریقہ ہے یا کسی بھی کیس کو چلانے کا وہ ایسا ہوتا ہے؟ چیف جسٹس نے ڈی جی الیکشن کمیشن سے کہا کہ شو کاز نوٹس کی کارروائی مکمل طور پر ایک مختلف کارروائی ہے۔ اب یہ سنتے جائیے گا، اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آ گئی اور بات ختم، ایسا نہیں ہوتا کہ اسکروٹنی کمیٹی کی بات رپورٹ آ گئی اور بس بات ختم، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ صرف ایک چلان کی مانند ہے، جو کسی کے خلاف ایک ایویڈنس انہوں نے دی ہے، اب آپ نے ان کو شوکاز بھیجا ہے، آپ ان کے شوکاز کا جواب لیں، ان کے شواہد لیں، آپ پراپر اس کو ٹرائل چلائیں۔ آپ نے اس اسکروٹنی کمیٹی پہ فائنڈنگ دے دی اور آپ نے کہا جی کہ یہاں جی یہ ممنوعہ فنڈنگ ہے اور اس کو ضبط کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا یہ کیا طریقہ ہوا، یہ کیا اصول ہوا؟ اسکروٹنی کمیٹی کی کا جو رپورٹ ہے وہ کیسے فائنلٹی اٹین کر گئی ہے؟ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بس اس کے بعد کوئی اور کارروائی کی ضرورت نہیں ہے؟ عدالت نے کہا اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آ گئی اور بات ختم، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر رپورٹ ہی فائنل ہے تو الیکشن کمیشن پھر شوکاز کس چیز کا دے رہا ہے؟ تو الیکشن کمیشن کو شوکاز بھی نہ دے، جو کرنا ہے پھر آپ کر لیں۔ اگر آپ نے
स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को ही फाइनल समझना है, फिर शोकाज किस चीज़ का दे रहे हैं? फिर आपने जो करना है कर लें। स्क्रूटनी कमेटी की फाइंडिंग्स दुरुस्त हैं या गलत, ये इलेक्शन कमीशन ने देखना है। अगर रिपोर्ट फाइनल हो और ओपन एंड शट केस हो तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। और आपके गुज़श्ता समात के बयान से लगा कि आप समझते हैं कि पीटीआई के खिलाफ ये ओपन एंड शट केस है। आपका ये जो मौक़िफ़ है कि जो स्क्रूटनी कमेटी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस ओपन एंड शट केस है, ये आपका जो मौक़िफ़ है हम इसे मुस्तरद करते हैं, ये गलत बात है। आप सिर्फ स्क्रूटनी कमेटी की बुनियाद पर किसी के खिलाफ कैसे अपनी राय दे सकते हैं? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इन्हें वजाहत के लिए मुनासिब वक्त दिया गया था। पीटीआई को कम अज़ कम शोकाज का नोटिस का जवाब तो देना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा शोकाज महज एक रस्मी ओपन एंड शट कार्रवाई नहीं हो सकती। शोकाज में पीटीआई को दिफा का मौका दिया जाना चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि बस जो रिपोर्ट आ गई है वही हतमी है। आपका ये मौक़िफ़ है, फिर तो पीटीआई के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी कि आप तो बदनीयती पर मबनी आपकी रिपोर्ट है कि स्क्रूटनी कमेटी ने रिपोर्ट दी और आपने उसके ऊपर रिलाय करके बगैर पीटीआई का मौक़िफ़ सुने, बगैर आपने पीटीआई को मौका दिए, एविडेंस लिए, आप उनको शोकाज नोटिस जारी करते, आप उनको सुनते, उनकी एविडेंस लेते, फिर उसके बाद आप फाइंडिंग देते, या आपने पहले फाइंडिंग दे दी और बाद में शोकाज नोटिस जारी किया। ये जो आपने काम किया है इससे पीटीआई का मौक़िफ़ को तक़वियत मिल रही है कि आप बदनीयत हैं। और आपका ये जो मौक़िफ़ है इस सूरत में हम फिर यहाँ पर पीटीआई को मेरिट पर सुन लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने फाइनल कर दिया है तो फिर आप वहाँ क्या शोकाज नोटिस जारी करें, फिर हम यहाँ पे मेरिट के ऊपर सुन लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो क्या है। वकील पीटीआई ने दलाल दिया कि इलेक्शन कमीशन मौजूदा कानून के तहत ये कार्रवाई कर सकता था या नहीं। अहम मसला ये भी है कि इलेक्शन कमीशन के पास तो कोई कानून ही नहीं है, वो किस कानून के तहत ममनुआ फंडिंग केस लेके बैठ गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पीटीआई को इलेक्शन कमीशन ने जो आखिरी जुमला लिखा है उससे मसला है, जो वफाकी हुकूमत को कहा गया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। एक तरफ कहा जाता है कि जी पार्टी को, ये जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा था कि ये 70s या 80s नहीं है कि आप किसी सियासी जमात को तहलील कर दें। तो वही बात चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, ये जो इलेक्शन कमीशन ने आखिरी जुमले लिखे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे मसला है और ये होना चाहिए, ये मामला इतना आसान नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गलत किया है। इलेक्शन कमीशन के मामले को हम डिटेल में देखने जा रहे हैं। समात कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, दोबारा कल समात होगी और मेरे ख्याल में आगे 1-2 दिन रोजाना की बुनियाद पर समात होने के बाद ये मामला खत्म कर दिया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन का जो ओपन एंड शट केस का दावा था, आज उस मौक़िफ़ को चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये पीटीआई के साथ ज़्यादती है जो ये किया जा रहा है। क्यों? उसकी वजह यह है कि कल बाकियों की भी आ रही हैं ना रिपोर्टें, तो उन रिपोर्टों में तो फिर बहुत कुछ है। तो इस वजह से फिर इन्होंने जो एक फायदा लेना था ममनुआ फंडिंग का एक हवा बना के, वो तो इनसे लिया ना गया। अब उन्होंने कहा भी पिछलों को भी संभालें, अगर ये मामला यहाँ रुक गया तो पिछलों का क्या होगा। इस वजह से चीजें अल्टीमेटली इनके गले पड़ेंगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हम नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।